تو انصر بھائی کو میں دعوت دوں گا وہ تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو تلاوت قرآن پاک کے بعد میں دعوت دوں گا. سب کو آ رہی ہے، نیچے والوں کو آ رہی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ وغیرہ میٹنگ کا آغاز شروع کرتے ہیں. تو کچھ ایجنڈے ہیں جس پہ ڈسکشن کرنی ہے. جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں مانیٹرنگ کے لیے تو جو ایشوز سامنے آتے ہیں وہ آپ لوگوں کو شیئر کرنے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ کروانا ہے. جو پہلے بھی ہوتی ہیں یہ پری ٹرانس میٹنگیں، پہلے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں ان چیزوں پہ عمل کریں. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ بالکل جو ہے نا ان کو اگنور کر دیتے ہیں. جو ہمارا مین ایجنڈا ہے وہ ہے ڈیڈکشن، جو کہ آپ لوگوں نے جو کٹوتی جو بینیفیشری کی پیمنٹ ہے ان کو مکمل دینی ہے اور اس پہ کوئی کٹوتی نہیں کرنی ہے. تو آپ لوگ اس پہ پھر بھی جو ہے نا کٹوتی کر لیتے ہیں. اس کی کوئی ریزن کیوں کرتے ہیں کٹوتی؟ بار بار آپ لوگ سے کہتے ہیں، آپ لوگوں نے اور اسلام میں بھی دیکھے ہیں کٹوتی پہ ایف آئی آر ہوتی ہیں. ہم لوگ اگر یہ ایف آئی آر نہیں کرواتے آپ ان پہ یا کوئی وارننگ، اس کے لیے وارننگ نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں وارننگ دے دیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عزیز میڈم صاحبہ کو ڈسکس کریں گے ڈائریکشن کا انوائرمنٹ. آپ سب کو جو نیو ایجنٹ ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ ذرا غور سے سنیں. یہ انسٹرکشن پرانے تو پرانے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے. نئے لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ بتائیں نئے لوگ کیا سمجھتے آ رہے ہیں مولانا بھائی کہ اس بزنس میں کیا پروفٹ ہے. آج جو نیو لوگ آ رہے ہیں، مطلب کہ جو نیو ایجنٹ بنے ہیں، تو جو آپ کو پرافٹ نظر آتا ہے تو بھائی وہ کرتے ہیں. لیکن وہ پہلے پرانوں سے تو پوچھ لیں ان کا کیا حال ہے. وہ تو یہی رو رہے ہوتے ہیں اپنا رونا کہ ہمیں ہمارے نہیں آتا. تو نئے کس لیے آ رہے ہیں؟ یہ جب سب ریٹیلرز کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جب مانیٹرنگ پہ دوست جاتے ہیں ہمارے تو دوسرے ریٹیلرز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے بچتا کچھ نہیں. اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. یہ آپ نے کمٹمنٹ کر کے ایچ پی ایل سے ڈیوائسیں لی ہوئی، آپ اس کا یہ نہیں آپ 10 روپے 20 روپے 50 روپے لے کے آپ کی بچت نہیں ہونی، آپ نے بیٹا لگوانا، اس کا رسپانسبل بسم نہیں ہے. یہ آپ لوگ جانے اور یہ آپ کے جو ایچ پی ایل والے یہ جانے. اس کا یہ ہمیں نہ کہا کریں کہ سر ہمیں تو بچتا کچھ نہیں ہے اس لیے ہمیں 50 100 یہ ہمیں لے لیں گے. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے ڈائریکشن پہ. اچھا سوری، وہ میں تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کروانا بھول گیا. ہمارے جو نئے کمپلائنس لیڈر آئے ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مانیٹرنگ کے لیے. ہمارے پرانے ہیں تو شاید آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ٹائم کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ پری ٹرانس میٹنگ. آپ لوگوں کے پاس آتے تو ہوں گے، لیکن اجمل بھائی ہیں جو کمپلائنس لیڈر ہیں، کوٹ سلطان ایریا ان کے پاس ہے. ویسے تو میرے پاس پوری تحصیل ہے، زیادہ تر کوٹ سلطان کو ادھر مانیٹرنگ کرتے ہیں. ساتھ شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، اظہر صاحب بیٹھے ہیں، امیر صاحب بیٹھے ہیں، زید صاحب بیٹھے ہیں، سید رضوان علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں.
باقی ہمارے کچھ جو سی ایم ہیں اس میں کوئی کتاب نہیں آ سکے. ان لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری ٹیم ہے, یہ ایس پی کے امپلائیز ہیں. جب یہ مانیٹرنگ پہ جاتے ہیں تو اکثر ریٹیلر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں مانیٹرنگ کرنے. نیو ہمارے سی ایم آئے ہیں, جسٹ کچھ دن ہو گئے ہیں, ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں. راشد صاحب یہ ہمارے راشد بھائی ہیں جو نیو کمپلائنس منیٹر ابھی ہوئے ہیں, ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے آیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کو کتنا کمیشن مل رہا ہے, بینک کیا دے رہا ہے. کوئی بندہ اگر یہاں پہ آ کے یہ کہے نا کہ اس کمیشن میں ہمیں بارے نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو بھائی کسی کو زبردستی کوئی لے کے آیا. کوئی ایک بندہ ہمیں سے کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ میں 16,000 زبردستی کے 5 کے لے آئے یا ریٹرن بنے, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنی مرضی سے آئے گا. جو جب دیکھیں, میں آپ کو سمپلی ایک مثال دیتا ہوں, جب کوئی بھی بندہ ہے نا تو لگنے سے پہلے اس کو اس کی تنخواہ بتائی جاتی ہے. آپ جب اوکے کرتے ہیں اور جب آپ نوکری پہ آ جاتے ہیں تو پھر نوکری کرنے کے بعد آپ وہاں پہ افسروں کے سامنے یا ادارے کے سامنے آپ یہ بحث نہیں کر سکتے کہ میری جو تنخواہ تھا میں کیوں کام کر رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے, اس سے ایک پرسنل ہوتا ہے. آج آپ میں سے کتنے بندے ایسی ہیں جو خود سے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہوں اور ہم نے ان کو روکا ہو کہ نہیں یار اپنا چاہیے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جبرن اٹھا کے لائے ہیں یا نہیں ہم کھانے کو بنانا چاہتے تھے اس کو نہیں بنا رہے, آپ آ جاؤ آپ کو بنا دیتے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے بتا دیں. تو جب آپ اپنی مرضی سے لوگ آئے نا تو آپ کوشش کریں کہ جو بل کی ایس او پی ہے آپ اس کو فالو کریں, ٹھیک ہے. جب آپ لوگ بل کی ایس او پی فالو نہیں کرتے نا تو بڑے مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. جس بندے کو کام سمجھ آتا ہے, جس بندے کے بارے میں ہے, وہ ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے کام کریں. تو یہ نہ کہ میرا تو کمیشن کام ہے, میرا تو مجھے پیسے کم آتے ہیں, یا میرا تو جو ہے نا جو بینک کے آنے جانے خرچے میں اس کا کمیشن نکل جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے, مہربانی کرنی ہے, ایس او پیز کا اور ڈائریکشن کا پراپر فالو اس کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد ہے پرنٹنگ ریسیپٹ بینیفیشریز, ریسیونگ اور ریسیو. پرنٹر کس کس کے پاس ہے آپ کا کریں؟ رسیدیں بھی ہیں پرنٹر بھی ہیں. یار دیکھیں میرے پاس نا رسیدیں آ رہی ہیں, جیسے پہنچیں گی نا پرنٹر والے جو حضرات ہیں ان کو رسیدیں پہنچا دیں گے. لیکن اگر آپ مارکیٹ میں بھی چیک کریں نا تو آپ کی پرنٹر کی رسیدیں مل جائیں گی, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے اوپر 5,000 کی 4,000 کی 3,000 کی کمپلین بن جاتی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ 50-100 لگا کے رسید ہی آپ اس کی بنا لیں. کیا خیال ہے؟ باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس بل کی اور ایکسپیل کونیکٹ کی جو رسیدیں ہیں میں بھی آ رہی ہیں, وہ جیسے ہیں کہ ہم تمام ایجنٹس کو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. اس میں آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے اور تو آپ کو اپنی بچت ہو جائے گی. چلیے آپ لوگ جب اپنا ڈپارٹمنٹ ٹائم نہیں رکھیں گے اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ کی بات کو بالکل ہی سمجھ جائیں گے. سمجھے نا؟ تو یہ آپ کا خیال کریں, ہر بندہ رسید دے, رسید کے بغیر کسی کو کوئی پیمنٹ نہ دے. اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ نا کسی کے بعد رسیدیں ختم بھی ہو جاتی ہیں نا تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی شاپ کی جو آپ کی رسید ہے نا اس کے اوپر آپ اسٹیمپ لگا کے فوری طور پہ آپ اس کو دیں گے تو اس کو ضرور دیں گے, پتہ چلے کہ وہ آپ سے اس دکان سے کتنے پیسے لے کے دیں گے. بغیر رسید پہ آپ کسی کو بچا لیں گے. ہر احساس کفالت لے کر کسی کے پاس رسیدیں پڑی ہیں وہ جو احساس کفالت جن رسیدوں کو لکھا ہوا ہے نا وہ کسی نے استعمال نہیں کرنا, اس کو آپ نے پھاڑ دیں گے. ٹھیک ہے, رسید وہ استعمال کرنی ہے جس کے اوپر رسید لکھا ہوا ہے تو کیا نظر آنا پڑے گا.
تو یہ آپ نے بہت خیال کرنا ہے. اس کی کمپلین ہو گئی نا اوپر سے انسپیکشن آئی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کمیونیکیشن نتیجہ ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس بینر بھی آئیں گے لیکن وہ اتنی کوانٹٹی میں نہیں ہوتے کہ ہم تمام بیٹروں کی ڈیمانڈ پورے کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی شاپ کے بعد جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ پراپر لکھ کے لگانے ہیں, پوسٹر لگا دینے ہیں, بینر لکھ کے لگا دینے ہیں کہ یہاں پہ بے نظیر کی پیمنٹ ہے وہ یہاں پہ دستیاب ہے. پراپر آپ نے تاکہ جو بھی وہاں کی لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں سے پیمنٹ مل رہی ہے. اس کے بعد آپ نے بہت سارے ریٹیلر ایسی ہیں جن کی شکایت آتی رہتی ہے کہ رسیدیں ایشو کرتے ہیں, سلے سیل کرتے ہیں, کوئی زوم کی کر رہا ہوتا ہے, کوئی ٹین ڈالر کی کر رہا ہوتا ہے, کوئی جہاز کی کر رہا ہوتا ہے. مجھے دن میں پیسے چلانے والے کا سم سے کیا تعلق ہے, جبکہ میرے جس بینک کی چل رہی ہے وہ ایچ پی آئی کی رسید میں آئی نہیں. تو آپ یہ لوگ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ کام فیکٹری سے پتا ہے یہ کسی خبر نہیں کرتے. شناختی کارڈ کے اوپر سیم ایشو کرنا اخلاقاً بھی اور قانون بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے کہ سیم کوئی چیز نہیں کرے گا جو بھی کر رہا ہے اور جو کرے گا اس کا کون بند کر دے گا. اس کے بعد کیش کی لیکوڈیٹی ہے کہ جو بھی بندہ کیش کی لیکوڈیٹی ہے, کیش کی لیکوڈیٹی میں یہ ہے کہ ہر بندہ اب 7,000 کی پیمنٹ ہے, 7,000 کی پیمنٹ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایوریج آپ کی ٹرانزیکشن پر ڈے کی کتنی ہوتی ہے. اگر کسی کی 50 ہوتی ہے تو 3.5 لاکھ کا بیلنس اس کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ 100 کرتا ہے تو 7.5 لاکھ اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور کسی بندے نے کرے گا کہ جب وہ دکان پہ مارننگ میں 9 بجے آیا ہے تو اگر اس کی ایک دن میں 50 ٹرانزیکشنیں ایوریج ہوتی ہیں یا 100 ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں تو اس حساب سے 7,000 روپے پر بینیفیشری کی ایوریج پیمنٹ ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. یا مثال کے طور پہ ایک بندہ 100 ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 7 لاکھ کا بیلنس اس کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ شکایت نہ آئے کہ جی کسی دکان والے کے پاس بیلنس نہیں ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جن کے پاس بیلنس نہیں ہوتا وہ انگوٹھے لگوا کے پہلے پیمنٹ ریسیو کر کے پھر بینک سے نکلوا کے پھر بیویوں کو پیسے دیتے ہیں. یہ والا کام نہیں کرنا, یہ اخلاقاً اور قانون جرم ہے. ٹھیک ہے اخلاقاً اس لیے جرم ہے کہ وہ بیوی گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے آپ کی شاپ پہ اس لیے بیٹھی رہتی ہے کہ اس کا انگوٹھا لگ گیا ہوتا ہے لیکن پیمنٹ نہیں ملی رہی ہوتی. قانوناً اسی لیے جرم ہے کہ آپ اس کے پیسے آن دا اسپاٹ دینے کی بجائے پہلے نکالتے ہیں اور بعد میں اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے گھنٹے ڈیڑھ بعد. تو یہ کام کسی بھی ریٹیلر نے نہیں کرنا. اگر کسی بھی دکان سے یہ شکایت آئی کہ دکاندار کے پاس کیش نہیں تھا, اس نے پہلے پیمنٹ ریسیو کی ہے پھر بینک سے نکلوائی ہے اس کے بعد اس نے جا کے پیمنٹ ڈسبرس کی ہے, مانا کہ آپ لوگ پیمنٹ دے دیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ قانوناً صحیح نہیں ہے, یہ ایس او پی کے خلاف ہے. اس آپ میں سے یہ کام کسی بندے نے بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے اور کیش کا چھوٹا کیش بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ 100 والے یا 50 والے 10 والے یہ نہیں چلے گا. 500 1000 5000 دیکھیں آپ کسی بھی برانچ میں یہ نا بالکل نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ برانچ کو ہم کمیونیکیٹ کروا دیتے ہیں بیسیکلی نا. وہ برانچ کے پاس جو کچرا مال ہوتا ہے نا وہ نہ کروائیں, وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیمنٹ چلے گی تو وہی دیتے ہیں. خود بھی ارینج کرتے ہیں مختلف کسی پمپ سے اٹھا لینا, کسی بھی کام سے اٹھا لینا. آپ کہیں سے بھی کیش لینا, وہی آپ کو 10 روپے والا کیش دے رہا ہے تو آپ نہ لیں. آپ کہیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے, چاہے وہ بینک ہے یا کسی کا پیٹرول پمپ کے ساتھ کوئی لین دین ہے یا جاننے والا ہے یا کسی ایسے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جہاں پہ کیش پڑا ہے آپ نے لینا ہے, آپ اس کو کہیں گے بھائی. اس کے بعد پراپر ریکارڈ مینٹین کرنا ہے جس بیوی کو بھی پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے
جس بیوی کی بھی کوئی شکایت آئی اور کسی بھی بندے نے یہ کہا کہ جی میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بندے نے اس بندے کی غلطی ہے، اور پھر اس کو ریکوری بھی کرنی پڑے گی، پھر اس کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے پراپر ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے اپنے پاس، جس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے، شناختی کارڈ نمبر، بیوی کا نام، موبائل نمبر اور آگے انگوٹھا، تو یہ انگوٹھا کسی بھی بندے نے کسی بیوی کا انگوٹھا نہیں لگانا۔ سر پراپر جو ہے ریکارڈ ہے نا، آپ نے ایک اچھا سا رجسٹر لینا ہے۔ ہم جب بھی وزٹ پہ جاتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی کاپی اٹھا کے دیتے ہیں، یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ یار آپ کی شاپ کا جو ریکارڈ ہے جہاں پر کھاتا ہے، وہ بینیفیشیری کو آپ دے رہے ہیں پیمنٹ، اگر وہی آپ کی کاپی کا ایک ورقہ پھٹ جاتا ہے اور انہی میں سے کوئی بینیفیشیری ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں ملے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے اس کا ریکارڈ دو، کہاں سے دو گے آپ؟ آپ کے پاس نہیں ہوتا نا کوئی اچھی سی، آپ کو ایک فارمیٹ بنا کے اس کو بائنڈنگ کروا کے ریکارڈ بنوا رہے ہیں۔ ریکارڈ میں آپ نے بینیفیشیری کا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر اور کتنے پیسے اس کو دیے ہیں، اوپر ڈیٹ وائز کتنے پیسے اس کو دے رہے ہیں آپ، ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی دیکھیں 3 مہینے تک کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، اس کا ریکارڈ کسی بھی وقت کسی بھی ریٹیلر سے مانگا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسی وقت یہ ہو پائے گا، اسی وقت یہ پاسبل ہوگا جب آپ اپنا پراپر رجسٹر مینٹین کریں گے اور اپنی ویڈیوز اور آڈیوز کے فولڈر بنا کے اپنے پاس سیو رکھیں گے، تاکہ آپ کو جس بیوی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن کا کہا جائے کہ آپ بھیجیں تو آپ فوراً وہ نکال کے بھیج دیں، آپ کے پاس ہوں۔ آپ میں سے 3 مہینے تک کا ریکارڈ میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 مہینے پرانی ہے، یہ 3 مہینے پرانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس میں قطعاً بس کا فائدہ نہیں ہے، قطعاً ایچ پی ایل کا نہیں ہے۔ بس کیا کرے گا؟ کمپلین بنا دے گا، ایچ پی ایل کیا کرے گا؟ ریٹیلر بند کر دے گا۔ لیکن اس میں فائدہ آپ کا ہے، آپ کے پاس اگر پراپر ریکارڈ اور پراپر پروف ہوگا تو آپ کی بچت ہوگی۔ پروف میں آپ لوگ تصویروں کا کہتے ہیں کہ یہ میری میموری فل ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارمیٹ کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا۔ یار ایک او ٹی جی ملتی ہے، او ٹی جی لگا کے ساتھ فلیش میں آپ ڈیلی بیسس پہ ایک فولڈر بنا دے جائیں، ڈیلی جتنی بھی بینیفیشری آپ نے انٹرٹین کرنی ہوتی ہیں اس میں کٹ کاپی کر کے آپ اس میں ڈال کے بے شک ڈیلیٹ کر دیں۔ ہم جب بھی آپ سے ریکارڈ مانگیں گے آپ اسی ڈیٹ کا فولڈر اوپن کریں گے تو ہمیں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ بینیفیشری تھی۔ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، 5 منٹ کا کام ہے۔ آپ چھوٹے سے جو ہے نا کام کی خاطر جو اتنی بڑی آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ آپ پیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بینیفیشریز بھی ایسی آ جاتی ہیں جو جھوٹ بولتی ہیں۔ جب کیمرے پہ چلتی تھی نا تو ایوریج ریٹیلر جو ہے وہ 800 سے 900 ٹرانزیکشن ایوریج، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن جو ایوریج ٹرانزیکشن تھی وہ 800 سے 900 پر ریٹیلر کر رہا ہوتا ہے ایک ٹرانچ کے دوران۔ ویسے آپ دیکھ لیں آپ کے موبائلز میں 1000 ویڈیوز پڑی ہوں گی، 15,000 تصویریں پڑی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ڈیلیٹ نہیں کرتے، لیکن جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ آپ سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اوپر کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں آپ کے لیے پرابلم بنتی ہیں تو آپ کا پھر گلہ بھی بنتا ہے اور شکایت بھی بنتی ہے، لیکن آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ یار آپ نے اس بیوی کو پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے، سمجھ گئے نا؟ اور ہماری یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا گواہ کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے قانون میں یا اوور آل انٹرنیشنل لاء میں بھی، گواہ کی کیا حیثیت ہے؟ گواہ کی حیثیت جو ہے نا وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ کہیں پہ قتل ہوا ہے نا، کوئی بندہ جا کے یہ کہہ دینا کہ جی اس بندے نے مارا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو پھانسی ہو جائے گی، چاہے وہ اس نے جھوٹا بھی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ اپنا ایک، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بیوی اگر آ کے کہہ دے جس کے پیسے ہیں، اگر اس نے لیے ہوئے بھی ہیں نا، وہ کہہ دے میں نے نہیں لیے، مجھے 200 کم ملے ہیں، 500 کم ملے ہیں، ہم بس والے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو ریکوری دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا پراپر ریکارڈ مینٹین کریں تاکہ آپ کو نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو فیوچر میں۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ریٹیلر ہیں، میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے مختلف جگہوں پہ، ان بیویوں کی رسپیکٹ وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، دفعہ ہو جا تک بھی کہتے ہیں، آئی ڈی کارڈ پھینک دیتے ہیں، اڑی پتھا بہ ہمانی یہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہمارا یہ سارا سرائکی کلچر ہے، ٹھیک ہے؟ اب کسی کو دیکھیں ہماری ماں بہن کو کوئی یہ کہہ دے، کسی شاپ پہ گئی ہوئی ہوں
शॉपिंग करने। अब हमारे भी लेडीज़ जाती हैं शॉपिंग करने, कहीं पे रश हो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, कोई ये कह दे कि अड़ी उतार के बैठ सिर न खा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे जब वो आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी वाइफ घर इकट्ठी गई है तो आपको क्या गुजरेगा आपके सर के ऊपर? आप क्या सोचेंगे कि यार बड़े बदतमीज लोग थे, ठीक है। तो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, मजबूर लोग हैं, वरना 6 महीने के ऊपर 14,000 रुपये की जलालत इतनी कौन बर्दाश्त करता है? जिस बंदे के पल्ले कुछ हो वो 14,000 6 महीने के लिए 2,000-2,500 रुपये महीने के ऊपर इतनी जलालत क्यों नहीं बर्दाश्त करता? आप उन लोगों की मजबूरियाँ समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और किसी भी बीबी के साथ जो है ना किसी भी किस्म का आप एज ए मुसलमान ही समझ लेंगे यार मैंने किसी का कोई बदतमीजी नहीं की, ठीक है। और वैसे कंपनियों की नज़र में कस्टमर जो है वो फरिश्ता होता है, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं आती तो आपके बच्चों की रोज़ी कहाँ से बनती? कोई ये कहे कि बता दे कि जी ये मेरे पास बीवी ना आए मेरी तो बच्चों की रोज़ी बन जाएगी, कोई भी खड़ा होकर बता। बेनिफिशियरी नहीं है आपके पास, तो कैसे आपके पास बेनिफिशियरी नहीं आएगी, आपके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? आप डेली का कमीशन कैसे लेके जाएंगे? तो वो जो बीबी आपके पास आ रही है वो फरिश्ता बन के आ रही है, वो आपकी जेब भरने, आपके बच्चों की, आपकी वो उन सब का जरिया बन के आ रही है। तो ये समझ के आप उसकी इज्जत करें, किसी के साथ बदतमीजी किसी किस्म की ना करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अजर देगा। आप ये काम शुरू करें, जहाँ पे 10 आ रही हैं हो सकता है कि आपका रवैया बिहेवियर देख के साथ वाले की दुकान की 10 भी आपके पास आ जाए। और साथ हमारे ऑफिसर जो जाते हैं, हमारे जो है ना छोटा स्टाफ है हमारा आपके साथ मॉनिटरिंग के लिए, वो हमारे यहाँ भी आप जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप विजिट पे जाएं या आप जो है ना उसका हर तरीका घर बताता हूँ। आज अपने बंदे हैं सारे यहाँ, जी बिल्कुल है। अच्छा मैं और तारीफ कर रहा हूँ कि हमारी जो है ना वसीला तालीम की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मैडम किरण नसीर, ये भी जाती हैं मॉनिटरिंग के लिए। ये पीछे बैठी है मैडम किरण नसीर, और ये हमारे जो है ना अंसर भाई हैं, ये ट्रांस के लिए जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए। साथ सतार भाई खड़े हैं, ये हमारे मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, ट्रांस की मॉनिटरिंग के लिए। इसका ना आप सब तक आवाज आ रही है हमारी? मोबाइल पे जो लगे हैं बिल्कुल वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। भाई जी देखिए, जो भी सरकारी इदारे का, बैंक का कोई भी ऑफिशियल आपके पास आता है ना, तो किसी न किसी मकसद के लिए आया हुआ होता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपसे बात की है ना बिहेवियर के लिहाज से, वो हर बंदे के साथ आप अच्छे रहें, अल्लाह ताला बरकत डालेगा, आपकी रोज़ी में बरकत डलेगी, ठीक है। कोई बंदा देखें, मैं अगर किसी दुकान पे जाऊं और उसको पता भी हो कि यार ये बंदा कौन है, अगर वो बदतमीजी करेगा मुझे बुरा तो लगेगा? नहीं लगेगा। मैं आप मुझे छोड़ें, उसकी उस दुकान पे जाएं, वो आपसे बदतमीजी कर जाए, कितना बुरा लगेगा। जबकि आपको पता होगा कि यार देख मेरा मोहल्लेदार है, 20 ये हालात चेक करें, मेरे साथ बदतमीजी कर दी है। तो भाई रिस्पेक्ट किया करें एक दूसरे की, इसमें इज्जत बनती है, इज्जत बढ़ती है। और अल्लाह ताला की तरफ से जिस मैडम का नाम लिया है, अगर ये आपके पास मार्केट में आती हैं तो समझिए कि ये बिस्ट की ऑफिशियल्स हैं। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है आप राशि साहब को कॉल करके पूछ लें, आप मैडम को कॉल करके पूछ लें कि जी एक बंदा आया हुआ है, ये कह रहा है कि जी मैं बिस्ट की तरफ से हूँ, ठीक है जी बिल्कुल। आप इसको वेरीफाई करें कि ये है कि नहीं है। अगर वो वेरीफाई नहीं करते उसको लिटा के जो कुछ मर्जी करो उसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं हमारा बंदा है तो यार फिर अल्लाह का नाम है। वैसे भी एक और बात है, इस ट्रांस से हट के है, मीटिंग से हट के है, वो ये है कि जो है ना आप लोग फील्ड में बैठे हैं, इलाके में बैठे हैं, कोई आपके इलाके में इलीगल एक्टिविटी हो रही है जो बेस्ट के नाम पे हो रही होती है या कोई पैसे ले रहा होता है, तो आप लोग हमें इन्फॉर्म किया करें। हमारे ग्रुप में है कि आप ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया करें कि मेरे इलाके में या मेरे नोटिस में इस तरह का आया है कि मेरे कोट सुल्तान में कहीं पे भी कोई इस तरह का बंदे हैं जो पैसे ले रहे हैं, बेस्ट के नाम से, एहसास के नाम से काफ़ी सारे ऐसे जो है ना गिरोह बन चुके हैं जो सादा लोगों को लूट रहे हैं। आप लोग हमें इन्फॉर्म किया करें। अच्छा, दूसरा ये है कि ये फिर वही आगे जो 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, वो फिर वही रिस्पेक्ट के हवाले से आ रहे हैं कि जो मौसम आजकल थोड़ा सा दिन के टाइम सख्त है, अभी तो बेहतर हो गया है लेकिन दिन को गर्मी है, तो बीबियों के लिए प्रॉपर जो है ना वहाँ पे कोई अगर कर सकता है तो कुर्सियों का इंतज़ाम कर ले,
کوئی دریوں کا انتظام کر لے، کوئی ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لے، وہ اس لیے نہ کرے، اس لیے ہرگز نہ کرے کہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کر لیں کہ یار اللہ اس کو اجر دے گا کیونکہ یہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔